ساری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی افلاس ہے مقبول بٹ کی جدوجہد ان سب کے لیے تھی. حالانکہ وہ حقیقت میں ایک حریت پسند تھا. اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ میں نے کسی کو نہیں دیکھی. کہ مجھے اس نبی صحیح اصیلی میں قرآن پاک اور تفسیر قرآن پاک کی پڑھنے کا اصل مقابلہ ہے. تو یہ جیسے صاحب کا یہ کہنا بھی تھا کہ ہم کسی ملک کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہمارا ہندوستان نہ پاکستان. ہاں البتہ خوددار بڑا کسی کو کوئی چیز نہیں لیتا. صرف آزادی کی. اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے روشنی کے شہید اول، آزادیوں کا نصاب تم ہو، شجاعتوں کی کتاب تم ہو، جمعہ دیکھیں وہ خواب تم ہو، لہو چمن کا گلاب تم ہو، ضعیف ہم ہیں شباب تم ہو. اے رات بھر کے تھکے مجاہد، اے روشنی کے شہید اول. یہ وطن نہیں، جب آپ یہ کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کا عوام مرد اٹھنے چاہیے جن لوگوں جو دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خواہشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں، ان کے عوام، ان کے طرف نہیں اٹھنے چاہیے. اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ ہمارا لگائیے. یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن. بٹ صاحب جو ہے 1958 میں بھارتی مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ اس طرف آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پشاور آ کے جو ہے پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. وہاں سے انہوں نے ایم اے اردو کیا. بٹ صاحب نال میری پہلی ملاقات صدر جی ڈاکٹر فاروق حیدر مرحوم دے کلینک تے ہوئی ہے. شروع یہ بڑے ریزرو رہے نا میری، کیونکہ میں ینگ تھی اس لیے بہت. تقریباً میری عمر 18-19 سال ہوئے گی. غریب سفید پوش آدمی، تو اس میں ایک طرف تھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ میں نے کسی کو نہیں دیکھی. صرف آزادی کی. اس بیچارے کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. پشاور میں آپ دیکھیں صحیح مجاہد اور صحیح مخلص آدمی سی. اس نے انتہائی قسم پرستی نہیں حالت جی کدے کسی نے محسوس نہیں آنے دیتا یار کہ میرے کو پیسہ نہیں، میرے کو جگہ نہیں. عام جگہ سہ جانا، عام دوستانہ گل مل جانا، جو کچھ ملے وہ کھا لینا. دوستان یاران نے کہا ہاں البتہ خوددار بڑا کسی کو کوئی چیز نہیں لیتا. لیکن جی بٹ صاحب سے میری باضابطہ تو ملاقات نہیں، لیکن میں نے بٹ صاحب کو جب وہ کوٹلی آئے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، تو ان کو یہاں پہ اسپیچ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس وقت ہمارا شعور اتنا بلند ہے، ایک بچہ جیسے کسی بڑے کو دیکھتا ہے جا کے، تو وہاں پہ بٹ صاحب کو دیکھا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ کی شہید ویسے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن اگر آپ اس فلسفی کو تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کریں، اور ان کی وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کسی دوست کو انہوں نے کسی خط میں لکھا تھا کہ میں فرسودگی، جہالت، افلاس، استحصال اور دولت پسندی اور غلامی اور جبر کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک یونیورسل ایک میسج تھا ساری دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے، کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی افلاس ہے مقبول بٹ کی جدوجہد ان سب کے لیے تھی. تو ہماری وہ اتنی عمریں نہیں تھی کہ ان سے کوئی ڈسکشن کرتے، گفتگو کرتے، نہ ہی اس وقت ہم اس آئیڈیالوجی سے کوئی آگاہ تھے، واقف تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک نیگیٹو جو پروپیگنڈا بٹ صاحب کے حوالے سے کیا، وہ کہیں سے قانون میں پڑھا ہو تو دیکھنے چلے گئے کہ مقبول بٹ کون ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں. تو بعد میں باضابطہ تو ان کی فکر کو ہم نے اپنایا. یہ 1976-77 کی بات ہے، جب بٹ صاحب مقبوضہ کشمیر چلے گئے تھے، یہاں موجود نہیں تھے. تو پھر اس کے بعد بٹ صاحب کے قریب ترین ساتھیوں سے، اور بالخصوص جو گنگا ہائی جیکنگ کیس کے ان کے جتنے ساتھی تھے، ان سے فرداً ایک نہیں بلکہ بے شمار نشستیں ہوئیں جو بٹ صاحب کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، ان کی جدوجہد کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں سننے کا، جانچنے کا اور پرکھنے کا موقع ملا. تو یہ تھی ہماری بٹ صاحب سے جو ہے نا ایک تعلق، قربت. گنگا جیکنگ دا واقعہ، وہ مقبوضہ کشمیر چلے گئے، واپس آئے، پھر ساری ملاقات ہوئی ہے. بلیک فورٹ جو رہا ہوئے نا، پھر ساری ملاقات ہوئی ہے، پھر پنڈی ہوئی ہے ملاقات. اس کے بعد تواتر نال ساری ملاقات آندیاں رہی ہیں. بٹ صاحب کو ایک دن کہا میں نے، ہم نے یہاں معاہد رائے شماری کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی،
ہم نے یہاں جموں کے شہداء کے لیے یوم شہدائی جموں منایا. پورے مظفر آباد میں ہم پھرے تو صبح ہماری صبح کوئی خبر نہیں تھی اخبار میں, کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں تھی. میں گیا, بٹ صاحب ہمارے گھر تھے, میں نے کہا جی بٹ صاحب کیا آپ نے کیا سیاست, ہماری جناب ہے مٹی پلیت ہو گئی, سارے شہر میں ہم پھرے اور ہماری جناب اخبار میں کوئی خبر نہیں, ادھر اور ہی خبریں. پھر اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا بات صاحب آپ کیوں جذباتی, اس نے دیکھا نہیں جذباتی ہو, آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں, جب ہم کچھ کریں گے دشمن کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہمارے لیے کھل جائے گا. جب ہم آج دیکھتے ہیں نا 2-2 گھنٹے کا پروگرام, تو مجھے یاد آتا ہے کہ بٹ صاحب نے یہ پہلے کہا. صحیح. مچوڑ آدمی سن, اور دوسرا یہ سن کہ ہر بندے نال زیادہ فری بھی نہیں آتے جب تک وہ سمجھ نہ لوا. جس لوگ انہوں نے پتہ چل گیا کہ اس نے اندر بھی تھوڑی بہت آزادی نے متعلق کوئی کشش موجود ہے, تو پھر سڑیاں بہت طویل ملاقات آنی رہی. ڈاکٹر فاروق حیدر دے گھر آنی رہی, شہزاد رشید اسرد دے نال مل کے رولا کوٹ چ ہوئی ملاقات 2. ایک چھوٹا سا اجتماع, بالکل چھوٹا سا اجتماع, چند لوگوں پہ مشتمل اجتماع تھا, وہاں پہ بٹ صاحب نے اسپیچ کی تھی. تو آج مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کے حوالے سے یہ گفتگو تھی ساری کی ساری ان کی. یہ تو جو تھا نا وہ تو ہر طرف سے 2 طرف سے ان کو ادھر جاتے تھے تو ان کو کہتے یہ پاکستانی ایجنٹ ہے, اور جب پاکستان میں وہ آتے تھے تو انڈیا والے ان کو کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے. ادھر سے یہ ادھر جاتے تھے, یہ ہر 2 ملک ان کو ایجنٹ ہی سمجھتے تھے. اچھا. حالانکہ وہ حقیقت میں ایک حریت پسند تھا اور مجاہد آدمی تھا. ان کی زندگی جو تھی وہ ساری اسی اسٹرگل میں تھی کہ کشمیر کی آزادی کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں, اور وہ بے شمار لوگوں سے ملا. کیا دیکھتا ہوں بٹ صاحب پیچھے سلام کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ اتنی لمبی قیدی کے بعد کوئی مایوسی نہیں, کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی, تو اس سے میرا بھی بڑا حوصلہ بڑھ گیا. صاحب کی بڑی کلیئر کٹ ایک فکر تھی کہ جی دونوں ایک اس ریاست جموں کشمیر کو دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد و خود مختار ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے, جو نہ صرف آزاد و خود مختار ہو بلکہ خوشحال ہو, یہاں لوگوں کی بہتری ہو. اور بٹ صاحب کی فکر کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے تمام خطوط اور ان کی سپیچز سے ان کی فکر یہاں ہوتی ہے کہ بٹ صاحب آئیڈیالوجی کے اعتبار سے کہاں کھڑے تھے, ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ کس شاعر کو کوٹ کرتے ہیں, وہ کس فلاسفر کو کوٹ کرتے ہیں. تو اس سے ان کی فکر بڑی کلیئر تھی کہ بٹ صاحب ایک پروگریسو آئیڈیالوجی کے عمل شخصیت تھے, اور اس وطن کی آزادی خود مختاری اور غیر ملکی جتنی بھی مداخلت ہے اس سے پاک وہ ایک الگ ملک دیکھنا چاہتے تھے دنیا کے نقشے پہ, ایک آزاد و خود مختار ملک اور خوشحال ملک. بٹ صاحب میرے لگے کہ حاجی صاحب ایک بات یاد رکھنا میری, اور یہ میرا پیغام جو ہے یہ کشمیر کو ضرور دینا ہے آپ نے. وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری نوجوان زندہ ہے یہ لگائی ہوئی آگ جو ہے چنگاری کبھی نہیں بجھ سکتی. بٹ صاحب کا یہ کہنا بھی تھا کہ ہم کسی ملک کے دشمن نہیں ہیں, نہ ہم ہندوستان نہ پاکستان نہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی دشمن. بٹ صاحب جو کہتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ اس وطن کی آزادی کے لیے کی بات کرتے ہیں, اس کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اس کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ پتہ لگا کہ یہ تو کہ ایک پروپیگنڈا ہے بٹ صاحب کے بارے میں کہ یہ کوئی راہ کے ہیں یا کسی ایجنسی کے ہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ وہ تو کشمیری کاز کے لیے کشمیری قوم کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. تو پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک جذباتی ایک نظریاتی واپسگی گہری سے گہری ہوتی چلی گئی جو آج تک قائم ہے. آزادی کے لیے ان کے اندر ایک بہت تڑپ موجود تھی, اور وہ طویل جدوجہد میں اسی لیے ان کا سفر کراچی, لاہور, تمام کشمیری خاندانوں سے یا جہاں جہاں کشمیری آباد سے ان سے وہ وقتاً بوقتاً ملتے تھے, اور ہمیشہ جو ہے نا وہ آزادی کی زیادہ بات کرتے تھے. کہ افرادی قوت کے اعتبار سے بٹ صاحب کی فکر کے حامل یا اس کا اظہار کرنے والے بے شمار لوگ ہیں, لیکن جو بنیادی کمٹمنٹ تھی وہ آج اس کا فقدان نظر آتا ہے. بٹ شہید ہی ایک ایسی شخصیت ہے جن کا شمار جو ہے آپ دنیا کے ان چند عظیم لوگوں میں کر سکتے ہیں, جیسے چی گویرہ ہیں, ہوچی منہ ہیں, عمر مختار ہیں, یہ انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ. اصلی ہر بندہ جس لیے بٹ صاحب نے شہادت سنیا نا, سارے لوگ کیونکہ اچانک شاک ہو گئے لوگ, اور ہر بندہ کوئی ڈیڈ ہو گئے, کچھ ایکٹیو ہو گئے, اور ہر بندہ مایوس زیادہ ہو گیا کہ یار تحریک آزادی سے بڑا منفی اثرات پہ. مگر میں سمجھنا کہ انہوں نے شہادت تو بعد تحریک آزادی نے مزید
زور پکڑے مقبول بٹ جیسی اگر کوئی قیادت مخلص ساڑے کو لاندی تو اسی اس وقت آزادی حاصل کر چکے ہیں. اس کے بعد میں نے کسٹم نے اس سے ایک سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتایا آپ کہ اتنی لمبی اسیری آپ نے پہلی دفعہ آپ کو نصیب ہوئی ہے، تو اس دوران آپ نے اس دوران کس بات نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا برجستہ یہ جواب تھا، کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رسول نے میرا ساتھ دیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس لمبی صحیح اسیری میں قرآن پاک اور تفسیر قرآن پاک کی پڑھنے کا اصل موقع ملا ہے. اس کے بعد ایک اور نعرہ لڑ رہا ہوں میں، جو بھی ہمارے عزم کا اظہار ہے، اس کی آزادی کی جان کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج فیصلہ کیجیے، آج ہمیں یہ عائد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جان کون لڑے گا؟ آپ لڑیں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ کے لیے ہم لڑیں گے. آزادی کی جنگ نہیں، آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کے ساتھ گہرائی سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ. اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پہ حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں کہوں گا اس پہ حکومت آپ جواب دیجیے ہم کریں گے. اس پہ حکومت، اس پہ حکومت، اس پہ حکومت. کوئی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر کس کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت. کہاں تو سویا خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، مگر یہ بندے نثار تیرے، کروڑوں دل ہیں مزار تیرے. تو نور حق کا چراغ زندہ، تو غیر فانی دماغ زندہ، تو روشنی کا شہید اول، کرن کرن آفتاب زندہ. قبول حق کے روبرو ہے، قسم خدا کی تو سرخرو ہے. سلام اقدس، سلام اقدس، اے رات بھر کے تھکے مجاہد.